السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج یہ ہماری ہندی کی پہلی کلاس ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آفیشیل لینگویج اور رسمی لینگویج یا تو دستاویزاتی لینگویج ڈاکیومنٹیشنل لینگویج ہندی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کو ہندوستان میں اپنے اسٹیٹ میں نہیں، پورے ہندوستان میں اگر آسانی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو اسے ہندی جاننا بے حد ضروری اور کافی اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دلی گھومنے کے لیے جاتا ہے اور اسے ہندی نہیں معلوم، اسے صرف اس کی مادری زبان ہی معلوم، تو اسے وہاں پر گھومنے میں اور وہاں رہ کر زندگی گزارنے میں کافی تکالیف اور مشاکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ اگر عربی ہمیں نہیں معلوم تو ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، اس میں کیا بتایا گیا ہم کو نہیں معلوم ہوگا۔ صحیح اسی طرح اگر ہمیں ہندی نہیں معلوم تو کانسٹیٹیوشن کی جو بھی چیزیں ہیں اس کا اصل جو ہوتا ہے، جو لکھا جاتا ہے وہ ہندی میں لکھا جاتا ہے، پھر اس سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انگلش، اردو اور ادر لینگویجز میں۔ تو اگر ہم کو ہندی اچھی طرح معلوم ہے تو ہمیں کسی ٹرانسلیشنز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے پرائم منسٹر ہے ان کا سارا لیکچر، ساری باتیں شدھ ہندی میں ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ہندی نہیں معلوم تو ہم ان کی باتوں کو سمجھنے سے بھی بے بہراور رہ جائیں گے اور ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب ہم ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہمارا جو فیوچر پلان ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اور جب ہم فیوچر پلان صحیح نہیں کر پائیں گے تو وہی موب لنچنگ اور پھر مسلمانوں کو قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑے گا، جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہندی کافی اہم ہے۔ ہندی کی اہمیت سمجھتے ہوئے آج ہم ہندی کی پہلا سبق پڑھتے ہیں، ہندی کا پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ رنجم 4 کلاس کا ہے، NCERT 4th کلاس کی کتاب ہے۔ اگر کسی کو PDF چاہیے تو وہ نیٹ میں یا گوگل میں مار کر رنجم 4th کلاس NCERT ماریں گے تو PDF آ جائے گا۔ تو اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے آج وہ ہم پڑھنے والے ہیں، اور اس کا ہے من کے بھولے بھالے بادل۔ من بھولے بھالے بولے تو اچھا، من کے مطلب ہوتا ہے سوچ، مطلب جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ہمیں ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ اچھے بادل جو ہیں ان کا من ہمیشہ صاف رہتا ہے، وہ کسی سے دشمنی اور کسی سے بغض و کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہے سوچ یا دل میں کسی کے خلاف بادل جو ہیں بغض و کینہ یا تو پھر لڑائی جھگڑا کرنے کی خواہش، نیت وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب سوچ یا دل۔ تو بھولے بھالے بادل کے دل یا تو ان کی سوچ۔ جھبر والوں بالے، جھبر جھبر بالوں والے، جھبر جھبر بالوں والے، جھبر جھبر سے ہم مراد بڑے بڑے بالوں والے، ٹھیک ہے۔ جھبر جھبر مطلب بڑے بڑے۔ غبارے سے گالوں والے، ابھی دیکھو چند یہاں پر جو بادل دکھائی دے رہے ہیں ان کے گال جو ہے بہت نکلے ہیں، تو یہاں غبارے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے گالوں والے، بڑے بڑے گالوں والے۔ غبارے سے گالوں والے مطلب بڑے بڑے گالوں والے لگے دوڑنے آسمان میں، اور بادل کا کام ہی یہ رہتا ہے کہ وہ آسمان میں چلتا ہے۔ جھوم جھوم کر کالے بادل، کیسے چل رہے ہیں وہ لوگ؟ جھوم جھوم کر، مستی کر کے، جھوم جھوم کر، ایک طرف گر کر دوسری طرف گر کر، ایک طرف لٹک کر دوسری طرف لٹک کر۔ جھوم جھوم کر کا مطلب کیا ہے؟ مزے مزے لے کر بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے لگے۔ کچھ جوکر سے توند پھلائے، توند کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیٹ جو ہمارے سامنے نکل جاتا ہے، جیسے کہ میرا۔ کچھ جوکر سے توند پھلائے مطلب بادل بتا رہے ہیں چند بادل کیسے ہیں جو جوکر جیسے توند پھلائے، مطلب جوکر جو ہوتا ہے کبھی کبھی اپنا توند پھلا کر، اپنا پیٹ پھلا کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح بادلوں میں بھی ہم کو خوش کرنے کے لیے چند بادل پیٹ نکالے ہیں، ٹھیک ہے، پھلائے ہیں، پیٹ پھلائے ہیں۔ کچھ ہاتھی جیسے سونڈ اٹھائے، ابھی چھوٹے بچے اگر جب ہاتھی کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ ہاتھی کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کے سونڈ کو دیکھتے ہیں تو بچے اور بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی خوش کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، کچھ ہاتھی جو ہے کچھ بادل ہاتھی کے جیسے سونڈ نکالے ہوئے ہیں، کچھ اونٹوں سے کوبڑ والے۔ کوبڑ کا مطلب ہوتا ہے کجاوا، جو اونٹ کے اوپر رہتا ہے، جس میں لوگ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کجاوا، کوبڑ۔ کچھ اونٹوں سے کوبڑ والے۔ اب پہلے بتا رہے ہیں کہ پہلے والا جو ہے چند بادل جو ہے توند فلائے میں دوسرا سونڈ نکالا ہوا ہے، اور چند بادل کیسے ہیں؟ کوبڑ نکالے والے ہیں، کوبڑ نکالے ہیں، مطلب اس میں جو بتا رہے ہیں ہر بادل، چند بادلوں کی خصوصیت الگ ہے، ٹھیک ہے۔ چند بادل جو ہے سونڈ نکالے ہیں، چند بادل پیڑ نکالے ہیں، اور چند بادل کوبڑ نکالے ہیں۔ کوبڑ کا مطلب ہوتا ہے کجاوا۔ کچھ پریوں سے پنکھ والے۔ اور چند بادل کیسے ہیں؟ ان لوگ دیکھیے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، چند جو ہے پریوں جیسے لگ رہے، پری جیسے، پری سے پنکھ لگائے، مطلب اس میں 4 طرح کی خصوصیت کس کی بتائی گئی ہے؟ یہ بادل کی بتائی گئی۔ پہلا تو توند فلائی ہوا، دوسرا ہاتھی کے سونڈ کی طرح نکالا ہے، سونڈ نکالا ہوا ہے، دوسرا اونٹوں کے کوبڑ کی طرح ہے، اور پھر چوتھا جو ہے پریوں کے پنکھ لگائے، خوبصورت لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے بادلوں کی خصوصیت ہے۔ اور آگے، آپس میں ٹکراتے رہ رہے، مطلب تھوڑی تھوڑی دور، رہ رہے کا مطلب تھوڑی دیر میں وہ لوگ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ شیروں سے متوالے بادل۔ شیروں سے متوالے بادل کیا ہے؟ جب شیر خوش رہتے ہیں تو ایک دوسرے جانور کے ساتھ یا تو پھر اپنے جیسے دوسرے جو شیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، گھومتے ہیں، مستی کرتے ہیں، مزہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ابھی بادل جو ہے، جو دوسرے کیا بولتے ہیں جانوروں کی شکل میں، پہلا کس کے شکل میں ہے؟ جوکر سے توند فلایا ہوا ہے، دوسرا جو ہاتھی سے سونڈ نکالا ہے، تیسرا اونٹوں کے کجاوے کے جیسے، اور چوتھا جو پریوں کے پنکھ لگائے۔ تو جس طرح شیر خوش ہوتا ہے تو شیر کے ساتھ کھیلتا ہے، مزہ لیتا ہے، اسی طرح بادل بھی ابھی خوش ہے، وہ بھی اپنے بادلوں کے ساتھ مستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بادل کیسے؟ جانوروں کی شکل میں ہے۔ متوالے کا مطلب ہوتا ہے عاشق، ٹھیک ہے، عاشق مطلب محبت کرنے والا۔ تو محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے جو دوست رہتا ہے یا تو اس کی جو محبوبہ رہتا ہے اس کی یاد میں ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تو یہاں پر بادل بھی آپس میں لڑ کر، تھوڑی دیر میں آپس میں ٹکرا کر وہ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کچھ تو لگتے ہیں طوفانی۔ اب اس میں سے اب دوسری صفت بتا رہے ہیں۔ اب چند بادل کیسے لگ رہے ہیں؟ طوفانی، مطلب وہ لوگ کو دیکھیں گے، چند بادل کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کے لگے کہ ابھی ان لوگوں کے ذریعے سے طوفان آنے والے ہیں، مطلب آندھی آنے والی ہے۔ کچھ رہ کر کرتے شیطانی، اور کچھ بادل جو ہے شیطانی کرتے، مطلب ایک بادل کو ادھر سے تو ڈھکیلتا، دوسرا بادل اس کو ڈھکیلتا، تیسرا اس کو، چوتھا اس کو۔ تو ایسے چند بادل آپس میں شیطانی بھی کر رہے ہیں۔ کچھ اپنے تھیلوں میں چپکے جھرجھر برساتے پانی۔ اور پھر چند بادل کیا کر رہے ہیں؟ جھرجھر مطلب جلدی۔ جھرجھر کا مطلب جب بارش گرتی ہے تو بارش گرنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو جھرجھراہٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اپنے تھیلے کا مطلب بادل خود ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بادل اپنے پاس تھیلے میں چپکے سے جھرجھر برساتے پانی، جھر برساتے پانی، مطلب بارش گراتے وقت جو آواز ہوتی ہے۔ چند بادل کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو طوفانی جیسے لگ رہے ہیں اور شیطانی کر رہے ہیں، اور چند لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تھیلوں میں سے پانی چپکے سے گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں کسی کی سنتے کچھ بھی، ڈھول بجاتے بادل۔ اب اگر ان کو بارش برسانی ہے تو ہم اگر کتنی بھی بولیں ان سے، کہ ہم کتنا بھی ان سے پریاس کریں، ہم چاہے کتنا بھی ان کو بولیں، چاہے کتنا ان سے درخواست کریں، چاہے ان سے ہم کتنا ریکویسٹ کریں کہ بھائی بارش مت برسائیے، تو وہ ہماری باتوں کو سنیں گے نہیں۔ اگر ان کا من ہے تو وہ برسائیں گے۔ اور ڈھول بجاتے بادل کا مطلب کیا ہے؟ بادل گرجنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ڈھولک کا مطلب ہے ڈھول، اور ڈھول بجاتے بادل کا مطلب کیا ہے؟ گرجنا ہے۔ تو جس طرح ڈھول بجتا ہے تو سب کو سنائی دیتا ہے، اسی طرح جب بادل پانی برسنے والے رہتے ہیں تو برسنے سے پہلے گرجتا ہے، تو وہ ہے اس کا مطلب ڈھول بجاتے بادل۔ رہ کر چھت پر آ جاتے۔ کبھی کبھی جو ہے آسمان سے وہ لوگ چھت پر اتر جاتے ہیں، مطلب جب بہت زیادہ بارش ہونے لگتی ہے تو ایک دم کالا ہو جاتا ہے، اور کالا ہونے کے وقت جو بادل ہوتا ہے وہ کافی نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چپکے
اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب ان کا من ہوتا ہے بارش برسانے کا، بارش برسا دیتے ہیں، اور جب بارش برسانے کا من نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بارش برسا چکتے ہیں تو بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ضدی بن کر باڑ ندی نالوں میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی جب ان کو غصہ ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ بارش کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بارش کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ندی نالوں میں بہت زیادہ باڑھ آ جاتی ہے۔ جب باڑھ آتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس لیے بادلوں کو کبھی بھی غصہ نہیں دلانے کا، ورنہ وہ لوگ ضد میں آ کے ہم کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ پھر بھی لگتے بہت بھلے ہیں، لیکن یہ لوگ کیسے بھی ہو، کتنے بھی خراب ہو، کتنے بھی برے ہوں، کتنے بھی ضدی ہوں، پھر بھی وہ لوگ بھلے لگتے ہیں۔ بھلے لگنے کا مطلب اچھا لگنا، ٹھیک ہے۔ من کے بھولے بھالے بادل، اور ان کی سوچ جو ہے، ان کا دل ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور یہ لکھا کون ہے، کلپناتھ سنگھ، ان کا رائٹر۔ یہ جو ابھی ہم پڑھے ہیں، ابھی جو ہم کیا بولتے ہیں، جو نظم پڑھے، جو بھی پوئٹری پڑھے، جو بھی کویتا پڑھے ہیں، اس کو لکھنے والا کون ہے، کلپناتھ سنگھ۔ اور پھر آج کو ہوم ورک یہ ہے کہ اس میں سے 3 کوشچن آنسر اس میں دیا ہے، وہ کوشچن آنسر لکھ کر بھیجنا ہے۔ 3 کوشچن آنسر بھیجنا ہے، اور آج ہی بھیجنا ہے تو ہی اٹینڈنس ملے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔